محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ پانچواں حصہ دعوی نبوت اور ابتدائے دعوت اسلام۔ 37واں باب جرعہ آب، جس کے پیتے ہی وہ جاں بلب عورت جی اٹھی۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ صحرا نشین عورت غزیہ نے جب مکہ میں اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تھا تو سرداران قریش نے اپنے چرواہوں کو ہدایت کر دی تھی کہ جب وہ مکہ سے اپنے قبیلے کی طرف جانے لگے تو راستے میں اسے پکڑ لو اور اونٹ پر سوار کر کے 3 دن کی راہ تک ویران صحرا میں چلے جاؤ، اور اس درمیان میں اسے نہ کھانے کے لیے کچھ دو نہ پینے کے لیے۔ جب ریت کے ٹیلوں کے درمیان پہنچ جاؤ تو اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر گرم ریت پر چھوڑ دو کہ بھوک پیاس اور گرمی کی تاب نہ لا کر وہ ہلاک ہو جائے۔ جب وہ مر جائے تو اس کی لاش مکہ لے آنا اور یہ مشہور کر دینا کہ یہ لاش تم نے صحرا میں پائی ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ عورت راستہ بھٹک کر گم ہو گئی اور صحرا میں مر گئی۔ ساربانوں نے اپنے آقاؤں کے حکم کی تعمیل کی تھی اور غزیہ کو صحرا میں چھوڑ کر اس کی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ انتظار کرتے کرتے وہ اپنے اونٹوں کے سائے میں سو گئے۔ جب سو کر اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ غزیہ ریت پر ایک گٹھری کی طرح بے جان پڑی ہوئی ہے، اس کا سر زمین پر لٹکا ہوا ہے۔ ان کو یقین تھا کہ وہ مر چکی ہے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے اس کی طرف بڑھے کہ اس لاش کو اونٹ پر لاد کر مکہ واپس لے جائیں، مگر جب وہ قریب پہنچے تو حیرت و خوف سے ٹھٹک کر رہ گئے۔ اچانک وہ لاش اٹھی اور سیدھی بیٹھ گئی۔ ارے یہ تو زندہ ہے! غزیہ نے ان کی طرف منہ پھیر کر دیکھا۔ اس کا چہرہ تر و تازہ تھا، آنکھیں چمک رہی تھیں اور وہ نہایت چاق و چوبند اور صحت مند نظر آ رہی تھی۔ کھجور کی چھال کی رسی جس سے انہوں نے اسے باندھ دیا تھا اس کے ٹکڑے ٹوٹے پڑے تھے۔ کیا یہ وہی غزیہ تھی جس کو کچھ ہی دیر پہلے انہوں نے اس حال میں چھوڑا تھا کہ وہ کمزوری اور نقاہت کے مارے نظر تک اٹھا نہیں سکتی تھی؟ اس کا چہرہ نیلا اور سیاہ پڑ گیا تھا اور دھوپ کی تمازت میں وہ بے جان مردوں کی طرح ڈھیر ہو گئی تھی۔ آخر یہ تبدیلی کس طرح ہو گئی؟ اب تو وہ یوں دکھائی دے رہی تھی جیسے اس نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے اور سیر ہو کر ٹھنڈا پانی پیا ہے۔ انہوں نے ادھر ادھر چاروں طرف نظر دوڑائی مگر وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا، صرف گرم ہوا تھی جو ٹیلوں کے درمیان سائیں سائیں کرتے گزر رہی تھی۔ غزیہ نے انہیں حیران و پریشان دیکھ کر کہا، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے مرنے سے بچا لیا۔ میں اپنی زندگی سے مایوس ہو چکی تھی اور یقین تھا کہ بس چند سانسوں کے بعد میری جان نکل جائے گی۔ میرے ہونٹ تر ہو گئے۔ میں نے سمجھا کہ بس
मौत आ चुकी, ये उसकी खुनकी है। मगर नहीं, वो मौत नहीं थी, कोई पुरस्कार हाथ था जिसने पानी पिलाया, ऐसा शीरीं और ठंडा पानी कि मैंने कभी नहीं पिया था। इस जुर्रे आब को पीते ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं सो रही थी, जाग उठी, मेरे जिस्म में ऐसी तवानाई पैदा हो गई कि ये बंधन टूटकर गिर पड़े। गजिया कुछ देर तक खामोश रही। सारबान हैरत से सरासीमा उसकी तरफ देख रहे थे। फिर उसने कहा, ये मेरे रब का काम था कि उसने मुझे इस मौत से बचा लिया। अपने दिल की आंखें खोलो और खुदाए यगाना को पहचानो कि वह अपने बंदों की किस तरह मदद करता है। फिर गजिया ने उन्हें कुरान की वो आयत सुनाई जो वो मक्का से सीख आई थी। चरवाहों के दिल लरज उठे और उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने गजिया से अपनी बदसलूकी की माफी चाही और उसे ऊंट पर बिठाकर उसके कबीले तक पहुंचाए। गजिया ने अपने कबीले में पहुंचकर लोगों को सारी रुएदात सुनाई और अपने लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने की दावत दी और उन्हें बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश को किस बात की तरफ बुला रहे हैं। उसके कबीले के चंद मर्दों और औरतों ने कुरान की आयत से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। जब गजिया के सही सलामत रह जाने और उसके कबीले में चंद आदमियों के इस्लाम कबूल कर लेने की खबरें मक्का में पहुंची तो इस हैरतनाक वाक़े को सुनकर मक्का में कुछ और लोग भी इस्लाम ले आए। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला